وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے، کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد، جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، حوریں بھی ہوں گی، اور جو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے۔ قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اولاد کا سلسلہ ہوگا، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ یزوجہ من الحور العین ما یشاء، اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے چاہتا ہے تیرا نکاح کرا دوں گا میں، ایک دفعہ غصہ برداشت کرنے پر۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت مشکل، باس کے سامنے تو غصہ برداشت کرنا آسان کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، ایس ایچ او کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان، کمزور کے سامنے صرف اللہ کے لیے غصہ برداشت کرنا بہت مشکل۔ تو اللہ کے لیے اگر پی گیا نا تو اللہ کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی چیز پی ہے تو میں تجھے اس کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی سب سے زیادہ رغبت میں نے تیرے دل کے اندر رکھی ہے۔ تو نوجوان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ جو آپ میں سے نوجوان ابھی تک ہیں وہ خود جانتے ہیں، جن کی جوانی ختم تو وہ انتظار کریں جنت میں جانے کا۔ اچھا بھائی، مجھے لوگ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ کاش آپ جوانی میں مل جاتے، ایکسپائر ہونے کے بعد مل رہے ہوں مفتی صاحب، جوانی میں مل جاتے کاش آپ۔ تو میں کہتا ہوں آپ بیٹھا کریں، انشاءاللہ دوبارہ جوان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بہرحال یہ جنت کی نعمتیں مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو خیموں کے اندر، خیرات حسان، حسن والی ہیں، خیرات اچھے اخلاق والی ہیں، اخلاق بھی ہو حسن بھی ہو، دونوں چیزیں نہیں ملتی۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے جنت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ یہ جو 50 سال کے لوگوں کو 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کا شوق ہے نا، یہ مینٹیلٹی آپس میں نہیں ملتی۔ اگر یہ کوئی نعمت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالی جنت کی حور کو ہم عمر نہ بناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت کی حور کیا ہوگی؟ ہم عمر، حسن و جمال ہوگا اس میں۔ اب کوئی 70 سال کا ہے، وہ کہے یار میری ہی عمر کی اگر مجھے مل گئی تو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ تو جنت کی حور خوبصورت ہوگی، جوان ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہوگی تمہارے جیسے، تاکہ جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہو، آپس میں میچ کرتی ہو۔ تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کی ایج نہ دیکھیں نکاح میں، یا جو ہے وہ کم عمر کوئی کسی کو رشتہ مل جائے تو نہ کرے، لیکن یہ بات بھی دیکھا کریں کہ ایج ڈفرنس جب بہت زیادہ ہوگا تو آپ اس کو شریکہ حیات بنا کے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر سکو گے، اس سے گپ شپ کر سکو گے، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا نارمل وے میں چلو آپ۔ اور پھر مجھے غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جن کو 4 شادیوں کا شوق ہے، دوسری بھی ان کو 50 سال کی عمر میں 16 سال کی چاہیے ہوتی ہے،
تو میں کہتا ہوں بھائی دوسری ایک تو تجھے دے گا کون، اور دے گا تو کسی طلاق یافتہ بیوہ سے کر۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں مقصورات فی الخیام، خیموں میں ہم نے ان کو بند کر دیا ہے جنتی کے لیے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، دو اصل میں اس میں اللہ نے دو جنتوں کو ذکر کیا، ایک کم درجے کی جنت اور ایک اعلیٰ درجے کی جنت۔ یہ دونوں میں فرق بیان کروں گا، بہت لمبا بیان ہو جائے گا، ابھی تو بس جنت کا تذکرہ سنو۔ آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے قیامت کے دن، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک السابقون، جو بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت لے کر گئے۔ تو جو جنتی ہیں ان کو کیا نعمتیں ملیں گی؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے، وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب ان کو دیکھو گے نا ایسے لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں، تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور موتی پھیل جاتے ہیں، اتنے خوبصورت بچے جنت میں خدمت کے لیے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بہتی ہوئی شراب کے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے، شراب کے پیالے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ درد سر ہوگا نہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، لذت شراب والی لیکن نہ سر درد اور نہ اس سے دماغ بہکے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولحم طیر، پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا۔ وحور عین، سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے حور کا ذکر کیا۔ حور اصل میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں کہتے ہیں سفید رنگت والی، اور حور اس کی جمع۔ تو سفید رنگت والی، عین عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ چائنا والا سیٹ اپ نہیں ہو، چائنا میں دیکھو بیچاریوں کی پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ کھلتی بھی ہے کہ کبھی یہ نہیں کھلتی، یا ہمیشہ بند ہی رہے گی۔ خیر یہ شکر ہے چائنیز کو اردو نہیں آتی، ورنہ مجھے تو بین کر دیتے چائنا میں۔ لوگ چائنا میں دوسری شادی کیوں نہیں کرتے پتہ ہے نا آپ کو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہی ہوگی، سب ایک شکل کے۔ ہم جب حج پہ گئے نا تو سارے انڈونیشین ایک جیسے لگتے ہیں نا انڈونیشین، تو ہمارے استاذ کے والد صاحب نے بوڑھے تھے، ان کو دیکھ کے کہا کہ یار یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے کیا؟ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد لگتے ہیں۔ اچھا خیر، اللہ فرماتے حور عین، عین عینہ کی جمع، عینہ بڑی آنکھوں والی، گوری رنگت والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے ہم نے موتیوں کو چھپا دیا ہو۔ چھپا ہوا موتی کیسا صاف شفاف ہوتا ہے، تو ایسے ہم نے ان کو چھپا دیا۔ جزاء بما کانوا یعملون، اللہ تو ایسا عیش و عشرت کا سامان کیوں دے رہے ہیں اپنے بندوں کو؟ اللہ کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، عمل بھی تو اچھا کر کے آئے ہیں۔ دنیا مادہ پرستی کے پیچھے، اس وقت عورت کے فتنے نے برباد کیا ہے نوجوان کو۔ ہر شخص ٹک ٹاک پہ خوبصورت لڑکیوں کو، اور لڑکیاں اپنے کپڑے اتار کے دنیا کو مائل کر رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ بھائی کوئی زنا سے بچے گا، نظر کی حفاظت کرے گا، اللہ کی مانے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑے گا، تو اللہ اسے کیسے بھول جائے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کر جاؤ، اس سے بہتر آخرت میں ملنے والا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں جو اعمال کر کے آئے ہو اس کا بدلہ۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی گناہ کی بات اور کوئی بیکار بات نہیں سنو گے۔ آج ہم کیا کچھ سن رہے ہیں، وہ اس پہ الزام ڈال رہا ہے، وہ چور ہے، وہ کہہ رہے وہ چور ہے، وہ کہہ رہے عدت میں نہیں کہا، وہ کہہ رہے نہیں ہوا عدت میں۔ دماغ آدمی کا پھٹ جاتا ہے کہ نہیں پھٹ جاتا؟ صبح و شام لغویات اور بیکار باتیں سنتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں۔ کوئی لغو بات نہیں ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی باتیں۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، فرمایا دائیں ہاتھ والے، کیا خوب دائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب۔ یہ ما اصحاب الیمین تعجب کا صیغہ ہے، تو اللہ کو تعجب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اللہ کو تعجب ہو رہا ہو، تو یہ مبالغہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، بیری کے درخت ہوں گے اس میں بغیر کانٹوں والی، وطلح منضود، تہ بتہ کیلے،
کیلوں کے درخت جو تہبت ہے نہیں کیلے لٹکے ہوئے ہوتے, وظل ممدود, لمبے لمبے سائے. جنت میں دھوپ نہیں ہے تو وہاں سایوں کا مطلب اور زیادہ راحت کا سامان ہوگا ان سایوں میں. اور فرمایا وفاکہۃ کثیرہ, بہت سارے پھل, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. یہ بڑی زبردست آیت. فرمایا نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی پابندی لگے گی. آم کی پیٹی جب میرے سامنے آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ پیٹ, میں جب کھاتا ہوں نا ختم ہو جاتی. تو یہ مطلب ہے لا مقطوع, ختم نہیں ہوں گے. اور ممنوع کا مطلب بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اب شوگر کیا ہو رہی ہے آپ کی, ہائی, پھل تو ختم نہیں ہوا لیکن اب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اب بدہضمی ہوگی, اب ہاضمہ خراب ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لا مقطوع, جنت کی کوئی نعمت نہ ختم ہوگی, ولا ممنوع, اور نہ کبھی تم پر اس پہ پابندی لگے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع, وفروش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. انسان کی نیچر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. انسان کی نیچر ہے اسے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے میں وہ کیا فیل کرتا ہے, وہ ایزی فیل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء, ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پیدا کیا, فجعلناہن ابکارا, اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہمیشہ کے لیے. جیسے ایک عورت کی ایج گزرتی ہے نا تو اس ایج کی وجہ سے اس میں جب بڑھاپے کے آثار آتے ہیں, نہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی وہ. ہم نے اسی جنت کی مٹی سے ان کو بنایا, عربا اترابا لاصحاب الیمین, وہی ہم عمر ہوں گی محبت کرنے والی. یہ کن لوگوں کو, جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین, جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پچھلوں میں بہت زیادہ, اگلوں میں کم. بعد والوں میں کیا ہوں گے, آپ صحابہ تابعین کی نمازیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں تو وہ اعلیٰ جنتیں کن کو ملیں گی, ان کو. اللہ کہتے ہیں ان میں بہت تھے, بعد والوں میں بھی ہوں گے لیکن کم. آج بھی بہت سے ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے ہیں جن کی عبادتیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے, ان کی قربانیاں دیکھ کے آدمی حیران. تو اللہ نے یہ نہیں کہا وہ قرب قیامت میں ختم ہو جائیں گے, نہ کم ہو جائیں گے. تو اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے والے لوگ. فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ. فی سموم وحمیم, کھولتے ہوئے پانی میں, لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین, پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. بس یہ ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے کیا بات کرتے ہو جنت جہنم کی, یہ مولویوں نے جنت جہنم کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. سائنس اس بات کو نہیں مانتی. سائنس کہتی ہے اذا متنا وکنا ترابا, ہم جب مر گئے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, انا لمبعوثون, دوبارہ زندہ ہوں گے. بھائی ایوالو ہو کے ہوتے ہوتے ایک پروسیس سے گزر کے وسیم غفار ستار بن گئے, جب مر گئے تو ختم, دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم, اتنا بڑا جرم کرتے تھے یہ کہ یہ کہتے تھے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. کس کا مقابلہ کر رہے تھے یہ, اللہ کا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے, یہودیت کی تعلیم ہو, عیسائیت کی تعلیم ہو, اسلام کی, سب کا ایک دعویٰ تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے. فرمایا اواباؤنا الاولون, یہ کہتے تھے کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. قل ان الاولین والآخرین, اے نبی آپ میرے میسنجر ہیں, آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا, آپ ان کو بتا دیں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون الی میقات یوم معلوم, ایک وقت ہے جو ہمارے علم میں, اس میں سب کو زندہ کر کے اکٹھا کر دوں گا, ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اور زندہ کر کے پھر یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ یہ حیات مل جائے, نہ پھر اے گمراہ لوگوں اور جو میری آیات کا انکار کرتے ہو. لاکلون من شجر من زقوم, تمہاری خوراک زقوم کا کڑوا درخت ہوگی. فمالئون منہ البطون,
उस कड़वे दरख्त से पेट भरोगे, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, उसके बाद खौलता हुआ पानी पियोगे। और पियोगे कैसे उस खौलते हुए पानी को? फशारिबून शुरबल हीम, जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। ऊंट जब 1-2 हफ्ते का प्यासा हो ना, कैसे भर भर के पीता है, ऐसा तेज खौलता हुआ पानी। लेकिन प्यास से ये हशर होगा कि वो पानी भी तुम ऐसे पियोगे, खौलता हुआ पानी। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, रोजे जजा के दिन तुम्हारी ये मेहमान नवाजी होगी हमारी तरफ से। क्यों अल्लाह इतना जुल्म क्यों कर रहा है, इनको खौलता हुआ पानी पिला रहा है? नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, अल्लाह कहते हैं हमने तुमको बनाया था, तो तुमने माना क्यों नहीं हमारे कहने पे कि मैं दोबारा भी बना सकता हूं? हमने बनाया था तुमको, ये तुमने कैसे कह दिया कि हम खुद ब खुद बने हैं? दुनिया में कोई और ऐसी चीज देखी कि वो खुद ब खुद बन गई हो? अपने बारे में कैसे कह दिया था हम खुद ब खुद बने हैं? अफराइतुम मा तुमनून, फरमाया बताओ जब तुम ज़ौजा से मिलाप करते हो, अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तो माँ के रहम में जो हमल ठहरता है उसको बच्चा हम बनाते हैं या तुम बनाते हो? क्या गहराई में जाके कुरान समझा रहा है ना। नहनु खलकनाकुम न अअंतुम तख्लुकूनहु, वो तुम बनाते हो। उस पानी में जो सॉफ्टवेयर हैं कि माँ के रहम में जाके आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, ये सब ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर तुमने इंस्टॉल किए, हमने इंस्टॉल किए। मुल्हिद क्या कहेगा? ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं। ना 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 ना, ये काम कोई ताकत और जात कर रही है। कह रहे हमने किया ये सब कुछ। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन, फरमाए इस जिंदगी के बाद हमने मौत भी तुम्हारे मुकद्दर में रखी और हमें तो कोई हरा नहीं सकता। अला नुबद्दिल अमसालकुम, कि हम तुम्हें दोबारा पैदा कर दें, इसमें हमें कोई हरा नहीं सकता। जो पानी से इंसान को पहली दफा बना सकता है, उसमें मुझे कोई हरा नहीं सका, तो मैं दोबारा बनाना चाहूंगा तो कोई दुनिया की ताकत इस मुकाबले में मुझे हरा नहीं सकती। कैसे अल्फाज है कुरान के, हमें कोई नहीं हरा सकता, इसमें हम दोबारा पैदा कर जाएंगे, दोबारा कर देंगे पैदा। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, अल्लाह कहते हैं तुम पहली दफा पैदा होना देख चुके थे, इससे नसीहत क्यों हासिल नहीं हुई तुम्हें? या तो पहली दफा पैदा होने का अमल ना देखा होता ना, फिर हम डार्विन की मानते हैं, ऐसे इत्तिफाक से ही हुआ होगा। वही 9 महीने में बन जाता है बच्चा, करोड़ों साल में नहीं बनता। समझ में आ रही है बात? यही बच्चा किसी साइंटिस्ट के पास ले जाते जिसने पहली दफा बनने का अमल ना देखा होता कि पानी से 9 महीने में बच्चा कैसे बनता है, ये ना देखा होता, तो वही अफलातूनियत दिखा रहा होता यहाँ पे वो साइंटिस्ट, करोड़ों साल में ये बच्चा बना है। अल्लाह कहते हैं वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, पहली मर्तबा बनने का अमल तुमने अपनी आंखों से देख लिया। एक पानी है जिसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी सब कुछ बनता है, अपनी जगह फिट होता है। बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और फौरन माँ की छातियों में दूध पैदा होता है। नहनु खलकना वलक़द अलिमतुम, यकीनन तुम पहली दफा जानते हो कैसे पैदा किया। फलौला तज़क्करून, उससे तुम्हें नसीहत हासिल क्यों नहीं हुई? क्या नसीहत? कोई है बनाने वाला, खुद ब खुद नहीं बन रहा, और जो इस तरह पहली दफा बना सकता है वो दोबारा भी बना सकता है। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें ये सजा दे रहे हैं। अफराइतुम मा तहरुसून, कहते हैं अपनी जात से हटो, जो बीज जमीन में तुम डालते हो। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, उससे दरख्त कौन उगाता है? तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? उस दरख्त में भी जो ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए है भाई, गोबर, पानी, मिट्टी, पूरा दरख्त, और दरख्त के बाद फूल, ये पूरी मैनेजमेंट है, खुद ब खुद नहीं हो रहा। फिर फूल के बाद नर मादा फूलों का मिलाप, फिर फल, फिर उस फल में वही बीज जो आपने जमीन में डाला था। फल खाओ, बीज को वापस जमीन में डाल दो। अल्लाह कहते हैं अअंतुम तज़रऊनहु, क्या तुमने इसको उगाया है? अम नहनु ज़ारिऊन, या हम उगाते हैं। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अल्लाह कहते हैं ज्यादा बड़ी बातें मत करो कि ये यूं हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। हम चाहे तो जो पहली दफा कर सकता है वो इन खेतियों का बेड़ा गर्क भी कर सकता है। ज्यादा मुझे गजब दिलाया, ऐन मुमकिन है तुम्हारी खेतियों को तबाह और बर्बाद कर दूं। उसके बाद पता है क्या होगा? फज़लतुम तफक्कहून, तुम्हारी साइंस सारी की सारी एक तरफ, बातें बनाते रह जाओगे।
एक्चुअली ये हुआ था, एक्चुअली वो हुआ था, एक्चुअली करते रहोगे और बेड़ा गरक। इन्ना लमुगरमून, बोलोगे हमें तो चट्टी पड़ गई है, तावान पड़ गया है, बल नहनु महरूमून, हम तो महरूम हो गए हैं, फितरत गुस्से में है। कहते हैं ना जब कोई डिजास्टर आता है ना बड़ा, तो ये बोले लोग कहते हैं नेचर एंग्री हुई हुई है। नेचर वो क्या है भाई? गुस्सा है भाई। तो अल्लाह फरमाते हैं, बस 2 आयतें पढ़ के खत्म करता हूँ बयान। फरमाया अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, भला वो पानी जो तुम पीते हो, जो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 का मजमुआ है। अगर ये इतना ही आसान अमल है तो बनाते रहो ना, 2 हाइड्रोजन के सिलेंडर यहाँ से लिए, 1 ऑक्सीजन का यहाँ से लिए, मिला के 3 सिलेंडर पानी के, ये चिपक के वो छोटे हो जाएंगे। 1 शॉपर 1 गिलास पानी, बनाते रहो पीते रहो। क्या ख्याल है? अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं है। अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ वो पानी जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुंज़िलून। ये जो पूरा निजाम है कि सूरज टेम्परेचर से पानी को उड़ाता है, नमक नीचे, मीठा पानी ऊपर, फिर ऐसा नहीं ऊपर जाता ही वापस नीचे आ जाए, ना ना ना, हवाएं उस पानी को धकेलती हैं। बादल में ना कोई टैंकर है, ना कोई टूटी लगी हुई है। स्टोरेज के लिए तो हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं। क्या ख्याल है? आपको यहां से पानी छत पे लेके जाना है, बाल्टियां भर भर के लेके जाओगे। अल्लाह क्या करता है, बगैर किसी टैंकर के, ट्रक के, इतना पानी, करोड़ों गैलन पानी हवा में उड़ा दिया। बादल पानी से भरे हुए होते हैं। माहिरीन कहते हैं एक बादल का टुकड़ा जो हमें इतना सा नजर आ रहा होता है ना, ये एक ही जगह खड़े खड़े बस बरस जाए तो शहर को तबाह करने के लिए काफी है। इसमें इतना पानी होता है। फरमाया पानी से भरे हुए बादलों में हम हवाओं को हुक्म देते हैं, निकल चल भाई फलां जगह जाके बरसना है। वो पानी जा रहा है और हल्का हल्का छिड़काव करता हुआ जा रहा होता है, और हमारे कराची शहर में गाड़ियां उल्टी चलना शुरू हो जाती। इतना पानी होता है, वो इतना पानी होता है, रक्शे उल्टे, गाड़ियां उल्टी, तबाही फैल जाती है, डैम भर जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, तुम बरसा रहे हो या हम बरसा रहे हैं। यहां भी कह देंगे ये नेचर का एक हुस्न है। क्या है ये? नेचर का एक, नेचर में अगर ये हुस्न ना हो ना, हम सारे कबीह बन जाए, कुबू ही कुबू पैदा हो जाए। हुस्न का उल्टा अरबी में कुबू होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, तुम इनसे बरसाते हो या हम बरसा रहे हैं। लौ नशाउ लजअलनाहु उजाजा, अल्लाह कहते हैं, अभी तुम्हारे साइंसदान कह रहे हैं एक्चुअली ये कड़वा पानी इसलिए मीठा, नमक नीचे तो भारी होता है तो नीचे रहता है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो एक्चुअली वो इस वजह से कड़वा नहीं होता, इसलिए मीठा पानी बरस रहा है। अल्लाह इस साइंसी उसूल को ना थोड़ा सा एक बटन दबा के चेंज करेंगे। अल्लाह कहते हैं लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, हम चाहे तो उसको जैसा समंदर में था वैसा ही बरसाना शुरू कर दें। तो ये सारे साइंस के उसूल किसने बनाए हैं कि कड़वा कड़वा नीचे, मीठा मीठा ऊपर। अल्लाह कहते हैं लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, हम चाहे तो ऊपर जब कड़वा जा रहा है तो नीचे भी कौन सा है, कड़वा पानी आए, हम ये कर सकते हैं। फलौला तशकुरून, तो तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते। सोच लो अगर कड़वा पानी बरसना शुरू हो जाए, कैसा तरसेगा इंसान पानी को। मैं एक गांव में रहा हूं जहां सिर्फ नमक खत्म हो गया था। बचपन की बात है, हम कोई दौरा वगैरह सर्फ वगैरह का करने जाते थे तो इलाके में नमक नहीं था। टीचर बहुत माहिर थे जहां हम ठहरे हुए थे। 2 महीने तो ज्यादा कह दिया मैंने, 10-15 दिन के लिए नमक नहीं मिला हमें। फीका खाना खा रहे थे। जो कैफियत होती थी ना हमारी, हमें पता है, कहीं नमक नजर आ जाए और जबान पे रखे ऐसा सुकून मिलता। उस वक्त हमें अंदाजा हुआ खाने में नमक भी कम नेमत नहीं, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते। फीका खाना ना कहीं मिल जाता था थोड़ा सा कि भाई कोई नमक है, वो फौरन दौड़ते थे भाई हमारे खाने में डालो, हमारे खाने, ऐसा जायका आ जाता था एकदम। तो नमक हल्की सी चीज है, पानी तो बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह कहते हैं हम चाहें तो इसको खत्म कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों को पहचान कर गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए।